वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी हाउसिंग की, जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है। आम आदमी सोचता है कि क्या मेरे बस में भी है कि मैं अपना घर बना सकूं। दूसरा, मुझे खुशी होती है कि रोजाना आप ये प्रोग्राम हमारा जो देखते हैं वो यू वॉच इट लाइव फ्रॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कराची का शुमार यकीनन दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने हमेशा देखा है कि जब आबादी बढ़ती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका खराब हो जाता है। आज भी आप अक्सर इसी किस्म की खबरें कराची के बारे में सुनते होंगे कि जी पानी नहीं आ रहा, सड़क सही नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल हमारा अच्छा नहीं है। सो इज इट रियली द लाइफस्टाइल, ये जो हमारा तर्ज जिंदगी है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्या वो 2021 के लिए मौजू है? और सबसे बढ़कर ये कि आज लोग ये भी सवाल करते हैं, खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या यहाँ पे बसने वाले भी, कि क्या इसी तरह मामला चलते रहेंगे? कैन वी ड्रीम ऑफ अ बेटर फ्यूचर? तो आपको बताते चले जी, ऐसा ख्वाब या हमारे आज के मेहमान ने भी देखा है। उन्होंने बुनियाद डाली है एक ऐसी तर्ज जिंदगी की, एक ऐसे लाइफस्टाइल की, एक ऐसे हाउसिंग स्कीम की दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अपग्रेड द वे यू लुक एट लाइफ एंड द फ्यूचर। इसके बारे में हम आपको मजीद बताते हैं। इमेजेस आपके सामने हैं और इंशाल्लाह ताला जी इरादा ये है कि 2040 तक इंशाल्लाह 50 लाख लोग इस प्रोजेक्ट के मकीन बनेंगे। आप इसमें कैसा हिस्सा ले सकते हैं? क्या ये भी आपके ख्वाबों का घर साबित हो सकता है? आइए इस बारे में बात करते हैं। हम आपके लिए लेके आए ये स्पेशल सेगमेंट अबाउट कमांडर सिटी, जो कि सुपर हाईवे कराची के करीब वाक़ है और अब तेजी से आबाद होने की तरफ जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इसके फाउंडर जनाब कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, हाल चाल है आपके? जाकिर साहब माशाल्लाह जो इमेजेस हम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वही बात है कि कई लोगों के ख्वाबों का आशियाना है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ आम तौर पे लोगों का विजन ये होता है कि वो नया घर चमचमाता हुआ एक हाउसिंग स्कीम लोगों को ऑफर तो करते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल के बाद उसकी मेंटेनेंस जीरो हो जाती है और वो बस उसको बेच के वहां से निकलने की करते हैं। आपका एक विजन है फॉर 2040। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे नाज़रीन को उसके बारे में बताएं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपनी बात की इब्तिदा मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम से करूंगा कि उनकी एक बात मुझे याद है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि मैं रोड पे खड़ा था और मैंने देखा एक एक्सीडेंट हुआ और एक शख्स जख्मी अपनी जान गंवाने के करीब था और कोई सिस्टम गवर्नमेंट का नहीं था कि उसको उठा के हॉस्पिटल तक कोई ले जाए और उसने वहां जान दे दी। और उस दिन वो कहते हैं कि मैंने अहद किया कि मैं इस मुल्क के लोगों को इस तरह रोड पे मरने नहीं दूंगा। वो एक शख्स जो गलियों में टॉफियां बेचा करता था, उसके एक मजबूत इरादे ने देखे उसे वहां पहुंचाया जहां 21 तोपों की सलामी के साथ वो दफनाया गया। वो दुनिया का सबसे बड़ा इमरजेंसी मेडिकल एवैक्यूएशन सिस्टम उसने बना के दिखाया। And they call him the richest poor man. जी लेकिन हम आज भी कराची इतना बड़ा शहर, आपने कहा दुनिया का सबसे बड़ा शहर, आज भी गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है मेडिकल एवैक्यूएशन का। आप इससे एग्री करेंगी? बिल्कुल। अब अगर एक्सीडेंट बाहर होता है तो वही ईदी की एम्बुलेंस या छीपा की एनजीओ आएगी, हालांकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब जो आपने मुझसे सवाल किया, अब मैं चूंकि ईदी साहब से बहुत इम्प्रेस था, तो मैंने जब देखा कि एक बेरब्त सिस्टम है इस मुल्क में हमारे बचपन से अभी तक, तो मैंने सोचा क्या इसी तरह से इस मुल्क ने चलना है? तो क्यों ना ईदी साहब की तरह जो मैं कर सकता हूँ एक शख्स, मैं अपना रोल अदा करूँ। हो सकता है कि आइंदा 10, 20, 30 सालों में वाकई ये मुल्क बदल जाए। सही। तो मैंने फिर इब्तिदा की इसी तरह से एक बस्ती की कि एक मैं बस्ती बनाऊं, एक 4 दीवारी के अंदर वो निजाम लेके आऊं जो हम सब की हसरत है। सही। और मैंने उस पे एफर्ट शुरू की जब मैं रिटायर हुआ 2007 में। अब जाहिर सरमाया नहीं था, एक फौजी आदमी के हाथ में तो कुछ नहीं होता, तो हर्डल्स और मुश्किलात तो बहुत आई, लेकिन चूंकि एक बहुत स्ट्रांग विल थी ईदी साहब की तरह, तो अल्लाह ने जो है वो बरकत भी डाली। योर डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। ठीक है, आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, आप कभी ना कभी मंजिल पे जरूर पहुंच जाएंगे। अब हमारे साथ प्रॉब्लम्स ये रहे हैं पिछले 74 इयर्स में, हमें डायरेक्शन के प्रॉब्लम रहे, ठीक है, इसीलिए हम वो मंजिल नहीं हासिल कर सके जो हमें आज दुनिया के जो तरक्की याफ्ता
ممالک ہیں ان کی فہرست میں لا کے کھڑا کرتی. تو اس ویژن 2040 میں اب مجھے کچھ امید ہو چلی ہے کہ جو میں نے پلان کیا ہے کہ اگلے 20 سالوں میں اس ملک کا پورا نظام بدلنا ہے. تو اب جس طرح میں پروگریس کر رہا ہوں، جس طرح میں اپنے ٹارگیٹس اچیو کر رہا ہوں، تو مجھے یہ امید اب نظر آ رہی ہے کہ میں 10 لاکھ گھر بنا لوں گا انشاءاللہ اگلے 20 سالوں میں. 50 لاکھ لوگوں کو اس پہ بسا کے ایک مثالی نظام میں ضرور اس دنیا کو دے کے دکھا پاؤں گا. اللہ کا اسی طرح اگر کرم رہا جو ابھی تک رہا ہے میرے ساتھ. اور میں نے سب سے پہلے جو آپ نے بات کہی کہ بلڈر بنا کے نکل جاتے، میں نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا. میں وہاں شفٹ ہوا، میں انہی لوگوں پہ رہتا ہوں. آج وہاں 300 فیملیز آ گئی ہیں، 1000 فیملیز اگلے سال تک آ رہی ہیں، اور پھر یہ ہزاروں سے لاکھوں میں چلی جائیں گی، کیونکہ ایک بہترین سسٹم کس کو نہیں چاہیے. بالکل بالکل. ذاکر صاحب میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ بہتر نظام، یہ خوبصورت گھر جس میں تمام سہولتیں ہوں، ایسا لگتا ہے یہ ایک خواب عام آدمی کے لیے نہیں ہے. جیسی اس طرح کی کوئی اسکیم آتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان بکنگ کرانا بھی چاہے گھر کا، اب ہم صرف خواب دیکھ سکتے ہیں، اس کو پانا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جیسے آپ نے خود کہا کہ 300 فیملیز آلریڈی آ چکی ہیں، یہ آپ کیا کہیں گے؟ دس از اے ہاؤسنگ اسکیم فار مڈل کلاس. ایک عام انسان میرے جیسا بندہ کیا یہاں پہ رہنے کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، جب میں نے اس کو پلان کیا تو میرا جو ٹارگٹ تھا وہ 90% اس ملک کی پاپولیشن، جو دیکھیں 10% تو نوازے ہوئے لوگ ہم انہیں کہتے ہیں، وہ تو کہیں جا کے دنیا میں رہ سکتے ہیں، لیکن جو 90% ہے وہ ہمارے مڈل اور لوور مڈل کلاس ہے. میں نے ان کو فوکس کیا، اور پھر میں نے اس اسکیم میں 0 پروفٹ پہ ہر چیز رکھی ہے. مطلب کہیں کوئی پروفٹ نہیں ہے. میں اس کو سوشل ویلفیئر کا شاید یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی پروفٹ نہیں ہے. میں نے 12 لاکھ میں گھر آفر کیے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا، اور آج وہ گھر میں دینا شروع کر رہا ہوں. 12 لاکھ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بنگلہ انڈیپینڈنٹ، زمین بھی اپنی، چھت بھی اپنی، اور ایک بہترین کنسٹرکشن کے ساتھ کوئی دے سکتا ہے. لیکن چونکہ نیت اچھی تھی اور میں نے ایک بہت میں ڈٹرمنٹ تھا کہ میں نے یہ کر کے دکھانا ہے، تو میں نے اچھا وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ بنا رہا ہوں، اور فی بہت نامنل ہے کیونکہ نو لاس نو پروفٹ پہ ہیں. میڈیکل کیئر اگر میں دینا چاہتا ہوں تو میں وہاں بڑے بڑے ہاسپٹلز لے کے آ رہا ہوں نو لاس نو پروفٹ پہ. تو وہاں کا سارا نظام نو لاس نو پروفٹ پہ. یہاں تک کہ ایک ریسٹورینٹ میں نے اب کھولا ہے جہاں کھانا سب کے لیے مفت ہے فار آل ریزیڈنٹس، اور وہ اس وقت چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے ذاکر صاحب، تو کنیکٹیوٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی انسان اگر آج کمانڈر سٹی میں موو ہونا بھی چاہے، لیکن اگر اس کا روزگار، اس کا ذریعہ معاش شہر میں ہے، تو روزانہ شاید اس کے لیے پاسبل نہیں ہے 1-2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے آنا. تب کیا کیا جائے؟ یعنی 2040 میں تو ہم امید کرتے ہیں کہ شہر اتنا پھیل جائے گا، کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی، لیکن آج 2021 میں وہ جو 300 فیملیز ہیں وہ اسٹرگل کرتی ہیں. دیکھیں، ان کو کوئی پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ میں نے پبلک ٹرانسپورٹ پہلے ارینج کی ہے. میں نے اپنی ٹرانسپورٹ ارینج کی ہے. اس وقت میری گاڑیاں شارع فیصل تک چل رہی ہیں، اور شارع فیصل تک 50 منٹ کے قریب لگتے ہیں پروجیکٹ سے. تو یہ بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے. لوگ گلشن حدید پہ رہ کے بھی تو شہر میں جاب کر رہے ہیں. کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کہ 40 منٹ 50 منٹ تو کوئی فاصلہ نہیں ہے. اسی لیے وہاں سے بچیاں کالج بھی آ رہی ہیں، یونیورسٹی بھی آ رہی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بہت سیکیور ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ہمارا، ہمارے اپنے سیکیورٹی گارڈز ہیں. پھر جو نظام اس کے اندر ہے، دیکھیں مرد نے تو نکل کے کام پہ کہیں نہ کہیں جانا ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ میں جو بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بچے سیف ہوں. ٹھیک ہے، وہ سیفٹی اور وہ سیکیورٹی جو ہم نے سٹی میں ایک وہ پیس آف مائنڈ جو لوگوں کو دیا ہے کہ رات 1 بجے بھی لڑکیاں واک کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور موبائل چھین کے چلا جائے گا. تو وہ جو ہمیں یہاں سسٹم میں بے ربط چیزیں نظر آئی ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ایڈریس کریں اور ایک مثالی نظام زندگی لوگوں کو. زبردست ذاکر صاحب، اٹ ریئلی از انسپائرنگ کہ آپ ہمارے یہاں اکثر لوگ روش کو دیکھ کر کے جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس سے مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ بھی ہمت ہار دیتے ہیں کہ کوئی بہتری ممکن ہے. سو ایم ویری انسپائرڈ کہ آپ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ لوگ بہتر ہو جائیں گے. لیکن میرا ایک سوال ہے، نظام لوگوں سے بنتا ہے اور جو یقیناً لوگ یہاں پہ آنے کے خواہش مند ہیں، بہت اچھی نیت سے آتے
ہوں گے, لیکن ہمارا جنرل سیوک سینس اتنا لو ہے. آپ کتنے لوگوں کو صفائی پہ معمور کریں گے, مرمت پہ معمور کریں گے, جب ہم اپنے گھر کی باہر, اپنی دہلیز سے باہر, دروازے سے باہر کی جگہ کو اپنا گھر ہی نہیں سمجھتے. یہ تبدیلی آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں آئے؟ اس پہ لوگ کہتے ہیں ڈنڈا اور فائن بڑا امپورٹنٹ ہے, پیار اور محبت سے سکھائی جا سکتی ہے بات. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا تجربہ کیا ہے؟ دیکھیں میں پوری دنیا گھوما ہوا ہوں, میں نے 28 سال الحمدللہ جاب کی ہے, سمندر پہ رہا ہوں, میں نے ساری نیشنز کو اسٹڈی کیا ہے. دنیا کے سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جس کو نظام مل گیا وہ قوم آگے نکل جاتی. آپ نے بہت اچھی بات کہی. اب جب میں نے مڈل یا لوور مڈل کلاس کو وہاں بسانا شروع کیا تو سب سے بڑا کوشچن مارک جو لوگوں کی طرف سے آیا, میری طرف سے نہیں, کہ بھئی لیاری سے بھی لوگ آ رہے ہیں, لالو کھیت سے بھی لوگ آ رہے ہیں, ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں, یہ تو آپ کے لیے پرابلم بن جائیں گے. میں نے کہا نہیں, یہ میرے لیے پرابلم نہیں بنیں گے. یہ قوم بہت اچھی قوم ہے, ان کو سسٹم نہیں ملا, میں ان کو سسٹم دوں گا. آج دیکھیں 300 فیملیز رہ رہی ہیں, آپ نے کلپس دیکھیں, اتنی صفائی, ٹھیک ہے, ہر گھر کے باہر ڈسٹ بن ہے. دیکھیں ہم نے ایجوکیٹ بھی تو کرنا ہے نا. میں نے جو اسکول کھولا اس میں 250 بچے آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیلی بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کو ایک مورل تربیت کا تربیت اہم ہے. دیکھیں تعلیم سے میں سمجھتا ہوں تربیت اہم ہے, ٹھیک ہے. ہمیں تربیت کی کمی کی وجہ سے دیکھیں آج اچھے انسان کمی ہے نا اس ملک میں, اچھے انسانوں کی. یہ جو ہم کرپشن کی باتیں کرتے ہیں, یہ بے ربط نظام کی, یہ مینلی تربیت کی کمی ہے میرے حساب سے. اگر آپ کے پاس اگر پورا سسٹم موجود ہو, ذاکر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو فیملیز ہیں, اگر ان میں یہ آگہی, یہ شعور آ جائے کہ بھئی اگر گندگی باہر پھیلائی تو یہ مایوب بات ہے, آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. ایک طرح سے صفائی تو ہو رہی ہے لیکن اس کو مینٹین رکھنا آپ کا بھی کام ہے. بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب موجود ہونے کے لیے. اٹس اے بریلینٹ ویژن. آپ بھی اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہیں, دس کوڈ پروبیبلی بی دا ڈریم ہاؤس دیٹ یو آر ہوپنگ فار. کمانڈر سٹی کے بارے میں مزید ڈیٹیلز آپ آن لائن جا کے ان کی ویب سائٹ وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.